وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر سامعین، آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ عزیزان من، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر دوسرا گھر سکون، امن اور بھائی چارگی سے خالی ہے۔ ہر دوسرے گھر کے اندر یہ شکایت پائی جاتی ہے، بھائیوں میں، بہنوں میں، یا پھر ایک ہی گھر کے افراد کے اندر پیار و محبت نہیں ہے۔ ہر ایک اپنی بات کو، اپنے پیغام کو، اپنی سوچ کو حتمی اور اٹل اور فیصلہ کن سمجھتا ہے۔ ہر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی حقیقت ہے، اور میرے جو خلاف ہے اس نے جو بات کہہ دی ہے گویا اس نے میری توہین کر دی ہے۔ اس کی کہی ہوئی بات ناقابل برداشت، ناقابل یقین اور ناقابل اعتبار ہے۔ اب جب ہر ایک شخص چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا مائنڈ سیٹ ہی یہی ہو کہ میں ہی برحق ہوں، میں ہی سچ کہہ سکتا ہوں، میری سوچ ہی حقیقی ہے، میری سوچ ہی کامیابی کی راہ پر گامزن کرنے والی ہے، میرے مخالف، میرے اپوزٹ جو ہیں وہ میرے دشمن، یا پھر وہ مجھے تنگ گلی میں، تنگ راستے میں دھکیلنے والے ہیں۔ یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جب ہر ایک شخص کی یہ خواہش، ہر ایک شخص کی سوچ، مائنڈ سیٹ ہے، تو پیارے دوستو مجھے بتائیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک گھر، ایک محلہ یا ایک گلی میں رہنے والے امن، سکون، اطمینان، بھائی چارگی یا خوشحالی سے رہیں گے؟ اب ایک مثال لے لیں کہ ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے، کار ہے، اب اس کو چاروں طرف سے رسیاں باندھ دی جائیں، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ ایک تو یہ صورتحال ہے کہ اس گاڑی کو ایک شخص ڈرائیو کرے اور باقی تین یا جتنے بھی ہیں وہ اسی کے اوپر بیٹھ کر چلے جائیں، آرام سے جا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہر ایک شخص آگے پیچھے دائیں بائیں سائڈ سے کونے سے ہر ایک شخص رسیاں باندھ کے اپنی طرف کھینچے تو مجھے بتائیں وہ گاڑی کیا باقی رہے گی اپنی بنیادوں پر، یا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا ایک ایک پرزہ ہو کر وہ ملیا میٹ ہو جائے گی؟ اسی طرح میرے بھائیوں، دوستوں، میری بہنوں، گھر کا ماحول، محلے کا ماحول یا پھر ایک سوسائٹی کا ماحول برباد ہوتا ہے، اجڑتا ہے، وہاں کا امن اور سکون ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہی ہنستے بستے، کھلتے کھلاتے گھر بھی، خاندان بھی اجڑ جاتے ہیں۔ عزیزان من، آج مغرب کی نقالی میں خزاں کے پتوں کی طرف بکھرتے خاندانی نظام کو بچانے کے لیے اس سے بہتر پبلک میسج نہیں ہو سکتا۔ پولرائزیشن کے اس ماحول میں من حیث القوم ہمیں اس فکر کی ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ خدا را کہنا نہیں، سہنا سیکھیں۔ اگر ہم کہنے کی بجائے سہنا سیکھ جائیں گے تو عزیزان من پھر ایک جہنم کی مانند معاشرہ بھی ایسا گل و گلزار بنے گا کہ ہر ایک شخص اس کے اوپر رشک کرے گا کہ دیکھیں یہ کیسا معاشرہ تھا، یہ کیسی جگہ تھی، کیسا گھر تھا، کیسا خاندان تھا جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج وہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے ہیں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال دیکھ لیجئے، وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھائی چارگی کا جب پیغام سنایا، پیغام دیا، تو وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ کسی کو تیز اور سست کہہ دیا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے جا رہے ہیں کہ وہ میرا بھائی مجھے معاف نہیں کر رہا۔ تو پھر جب ہمارے صحابہ کا یہ طرز عمل ہے تو پھر ہم کون سی مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی بات کو حقیقت اور اپنی بات کو اٹل اور فیصلہ کن قرار دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر ہم اپنا خاندانی نظام، اگر ہم اپنا گھر، اگر ہم اپنی سوسائٹی، اگر ہم اپنا رواج امن اور سکون والا بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کہنے نہیں بلکہ سہنا سیکھنا ہوگا، تبھی جا کر ہم امن، سکون اور اطمینان سے رہیں گے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان بھی ایک خوشحال، پیارا اور قابل رشک کہلائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔